پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز پہ اس وقت ہائی الرٹ ہے. تمام چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں. آرمی چیف دورے پہ گئے ہوئے تھے, وہ واپس آ گئے ہیں اور ایک بڑا فیصلہ پاکستان کرنے والا ہے. وہ بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور انڈیا نے جو اعلانات کیے ہیں کیا وہ ورکیبل ہیں, کیا واقعی اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور پاکستان کیا جواب میں سندھ طاس معاہدے کے جواب میں شملہ معاہدہ توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا, یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اسے جعفر ایکسپریس کے ساتھ کیوں جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے, اور کیا واقعی پہلگام کے اندر وہی رائفلز استعمال ہوئی ہیں جو جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے درمیان استعمال ہوئی تھی, یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا, آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق عباس, نیوٹرل بھائی جاوید چودھری. میں ناظرین بہت بڑا واقعہ انڈیا میں ہوا اور اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس آنے شروع ہو گئے اور انڈیا ایسے لگا کہ جیسے کوئی پاگل ہی ہو گیا. انہوں نے اس طرح کے کچھ سٹیٹمنٹس دیے, اس طرح کے کچھ فیصلے کیے جو کہ لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو خود کو دینے والے ہیں اور انہیں عالمی سطح پہ تنہا کرنے والے ہیں. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ایک عالمی معاہدہ ہے جسے ون سائیڈڈ آپ معطل کر ہی نہیں سکتے. اور دوسری سائڈ پہ جی ایک انٹرنیشنل کوڈ اور بھی ہے کہ جو اپر سائڈ کے ملک ہوتے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی بھی وہ پانی اس کا بند ہی نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ پانی بند کرتے ہیں سندھ طاس کا تو انڈیا کا پانی کہاں سے بند ہونے جا رہا ہے, یہ بھی ہم آپ کو آج اسی ڈیٹیل سٹوری میں بتانے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کی وجہ در حقیقت اصل میں کیا تھی اور اب انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے, اور پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ جواب کیا ہے. اب جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں کہ پہلے انڈینز کو یہ اطلاع تھی کہ یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور انہوں نے وہاں پہ سرچ آپریشن بھی کیا تھا اور کئی جگہوں پہ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں یہاں پہ اس ٹائپ کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, سب چیزیں انہوں نے کلیئر کر دی. لیکن اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا تو اس سے انڈیا کی بے عزتی بہت ہوئی, بلکہ وہاں کی جو افواج ہیں اس کی بڑی بے عزتی ہوئی کہ 7 لاکھ فوج ہے کشمیر کے اندر اور وہ 4 لوگوں کو نہیں روک سکی. 4 لوگ آ کے انہوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے, شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انہوں نے قتل کیا. ان کو قتل کرنے کے بعد وہ جنگل میں گئے اور غائب ہو گئے. اور یہ جو میرا خیال ہے انڈیا کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو گئے. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 واقعات اس کے ساتھ بھی نتھی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو وہاں پہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہ دورے پہ آئے ہوئے اور ان کی جو اہلیہ ہیں, جو ان کی بیگم ہیں, وہ انڈین ہیں, تو ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو جانا. دوسرا نریندر مودی جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے ایگریمنٹس کرنے تھے. اور اس سے پہلے بھی پلوامہ کا جو واقعہ تھا آپ کو یاد ہوگا, اس وقت بھی یہ سعودی عربیہ میں تھے. تو یہ مودی کو سعودی عربیہ سوٹ نہیں کرتا, یہ جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب یہ وہاں پہ معاہدے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ یہ وہاں پہ سائننگ سیرمنیز جو ہیں ان کو اٹینڈ کر سکیں اور انہیں فوری طور پہ وہاں سے واپس آنا پڑ گیا. تو یہ جو چیز ہے یہ انڈینز کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے اور ان کو اپنی بڑی بے عزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس کو فوری طور پہ واپس آنا پڑ گیا. ہماری جو افواج ہے 7 لاکھ وہ 4 لوگوں کو نہیں روک سکی. اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ سرچ آپریشن کر کے ہم نے مکمل طور پہ اس علاقے کو کلیئر کر دیا تھا تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ بڑی ان کو ہرٹ کر رہی ہیں بہت. پھر اس کے اندر نیوی کا ایک آفیسر ہے وہ مارا گیا ہے, پھر ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے وہ بھی مارا گیا. اچھا, وہ بھی وہاں پہ موجود تھا اور اس کو ٹریس کیا گیا اور باقاعدہ ٹریس کر کے. تو یہ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جو لوکل ہیں جو کشمیری ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ کون کون ظلم کر رہا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اس بندے کو اور اس بندے کو مارنے کے چکر میں باقی لوگ بھی مارے گئے. یہ بھی عین ممکن ہے. بہرحال جب انڈیا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں, بلکہ سفارتی جنگ کا انہوں نے آغاز کر دیا. انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو منسوخ کر رہے ہیں, جبکہ یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے, اس کو کوئی ملک بھی منسوخ نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیں کہ پانی جو ہے اور پینے کا جو پانی ہے, جو میٹھا پانی ہے, یہ انٹرنیشنل پراپرٹی ہوتا ہے, یہ کسی ایک ملک کی پراپرٹی نہیں ہوتا. اور اگر یہ کسی ایک ملک کی پراپرٹی ہو تو رشیا پورے یورپ کا پانی بند کر سکتا ہے. یورپ کے اندر جو پانی ان کو سپلائی ہوتا ہے وہ دریاؤں کی شکل میں ہے
یا پھر زیر زمین پانی ہے، رشیا اس کو بڑی آسانی سے روک سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو پانی کی سب سے بڑی لیک ہے، جو جھیل ہے، وہ رشیا کے پاس ہے، اور وہیں سے پورے یورپ کے اندر پانی جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہو تو یوکرین کے اندر ایک ایٹمی ری ایکٹر تھا جو پھٹ گیا تھا، اور جب پھٹ گیا تھا تو اس وقت یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس کو فوری طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ کنٹیمینیشن جو ہے نا، یہ یورپ کے پورے پانی میں چلی جائے گی، کیونکہ وہ جو نیچے سے ایک کرنٹ ہے پانی کا، جو پانی کی ندیاں یا دریا زیر زمین ہے، وہ یوکرین سے ہوتی ہوئی یورپ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو پانی جو ہوتا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ جب کولڈ وار تھی تو اس کے اندر بھی کسی نے کسی کا پانی نہیں روکا تھا۔ تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن توڑ دیا امریکہ نے۔ ہاں، یہ جو چائنا ہے، چائنا وہ انڈیا سے اوپر ہے، دریائے برہم پتر وہاں سے آ رہا ہے، اگر یہ کرتے ہیں تو چائنا وہاں سے دریائے برہم پتر کا پانی روکے، انڈیا کو بھی خشک ادھر آتے ہیں۔ تو یہ انڈیا نے ون سائیڈڈ یہ معاہدہ توڑ دیا ہے جو ممکن نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی اس فیصلے کو اسے واپس لینا پڑے گا۔ ساتھ ایک سارک کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا تو اس کو کہتے ہیں سارک سٹیکر، کہ یہ کچھ لوگوں کو سارک سٹیکر دیتے تھے، جس میں وہ سارک کے 8 ملکوں میں، جس میں افغانستان بھی شامل ہیں، اس کے اندر فریلی موو کر سکتے تھے۔ تو اس کو ون سائیڈڈلی انڈیا نے منسوخ کر دیا، جو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پورے سارک نے فیصلہ کرنا ہے، انڈیا نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ دوسرا، انہوں نے ظاہر اٹاری بارڈر اپنا بند کر دیا، جو اس سائڈ سے واگا ہے اور اس سائڈ سے اٹاری ہے، اور یہ کوئی بھی ملک ون سائیڈڈلی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ ظاہر انٹرنیشنل کراسنگز ہیں، اور جب کولڈ وار چل رہی تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان، اس وقت بھی بارڈرز جو تھے وہ جاری تھے، وہ قائم تھے۔ ایون آپ نے اگر دیکھا ہو تو مشرقی جرمنی تھا اور مغربی جرمنی تھا، ان کے درمیان بھی ایک برج تھا، اور اس برج کے ذریعے لوگ آتے اور جاتے تھے، بلکہ اس کو برج آف سپائز بھی کہتے ہیں، کہ وہاں سے جاسوسوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ کیونکہ اس سائڈ سے مغربی جرمنی کے اندر یا یورپ کے اندر جاسوس پکڑے جاتے تھے رشین، اور رشین جو تھے وہ یورپین جاسوسوں کو پکڑ لیتے تھے، اور پھر تبادلہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، تو اسے برج آف سپائز بھی کہتے ہیں، کہ وہاں سے جاسوسوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تو وہ بھی کھلا رہتا تھا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جنگ کے اندر بھی کوئی مین بارڈرز ہیں ان کو اس طرح بند کر سکیں۔ تو یہ بھی ظاہر انڈیا نے بند کر دیا۔ پھر جو ہائی کمیشنز ہیں ان کے اندر عملہ ہے، 55 لوگ پاکستان کے اندر ہیں انڈین ہائی کمیشن میں، اور اتنے ہی لوگ ہمارے جو ہیں وہ انڈیا کے اندر، ریسیپروکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس میں سے 22 لوگ فوری طور پہ نکال دیے، اور یہ 22 لوگ وہ ہیں جن کا تعلق آرمی کے ساتھ ہے، جس میں آرمی کے لوگ ہیں، ایئر فورس کے لوگ ہیں، نیوی کے لوگ ہیں، پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے آئی بی ہے اور ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ سارے لوگ انہوں نے اچانک نکال دیے۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے صبح یہ اعلان کر دینا ہے انڈیا کے لوگ بھی یہاں سے 22 کے 22 نکلیں گے، جس میں ان کے تمام ڈیفنس فورسز کے لوگ ہیں، دوسرا را کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ، اور ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں۔ پاکستان نے صبح ان سب کو نکال دینا، کیونکہ صبح کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے وہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے خاصا ایک میس کریٹ کر دیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے۔ وہ پازیٹیو یہ ہے کہ سب کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کو اس ٹائپ کا آپریشن کرے گا جو انہوں نے 2019 میں کیا تھا، اور پھر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو انڈیا نے عقل مندی اس بار یہ کی کہ اس نے جنگ کے بجائے ایک سفارتی جنگ شروع کر دی۔ اب یہ جو سفارتی جنگ ہے اس کو ریورس کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ملک آئے گا۔ بلکہ جب 2019 میں واقعہ ہوا تھا نا، ابھینندن کو ہم نے پکڑا تھا، گرفتار کیا تھا، تو اس وقت برٹش ہائی کمیشن جو تھے وہ آرمی چیف کے پاس گئے تھے، جناب باجوہ کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے کہا دیکھیں جی انڈیا کی طرف سے انویژن ہوئی، آپ نے اس کا جواب دے دیا، تو اب میرا خیال ہے چیزوں کو سموتھ ہونا چاہیے، تھوڑا سا معاملات کو سیٹل کریں، آپ ان کا پائلٹ واپس کر دیں تاکہ ہم درمیان میں کچھ ثالثی کر سکیں۔ تو اس وقت پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں۔ پھر 2 لوگ موو ہوئے اس سارے اس پکچر میں آئے، ایک تو یو اے کی جو رائل فیملی ہے وہ درمیان میں آئی، اور تھرڈلی پرنس کریم آغا خان نے بڑا مین رول ادا کیا تھا، تو وہ ایکٹیو ہوئے تھے اور ان کو ایکٹیو کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں کے درمیان معاملہ سیٹل کیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل گرانٹرز ہیں وہ آئیں گے اور آ کے معاملات کو سیٹل کر لیں گے۔ یہ بہرحال جنگ سے بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں، جنگ کا خطرہ اس وقت مکمل طور پہ موجود ہے۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ قازقستان کے دورے پہ تھے، انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا، کل وہ قازق پریزیڈنٹ سے ملے اور اس کے بعد فوری طور پہ وہاں سے واپس آ گئے، اور انہوں نے ابھی وہاں پہ رہنا تھا کیونکہ انہیں صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ پھر جو ہمارے جنرلز ہیں یا آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں جو مختلف ملکوں میں مختلف انگیجمنٹس میں، ان سب کو واپس بلا لیا گیا، ان سب کے دورے کینسل ہو گئے ہیں۔ جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں ان کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں، ان سب کو کہا گیا کہ اپنی یونٹس میں واپس جائیں، اور جو ایل او سی کے اوپر فوج بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور بالکل آپ یہ سمجھیں کہ جو تین بندوق کے اندر گولی رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہوئی نہیں اور اس طرح سے فائرنگ
وہ فوراً سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک. پھر جو ڈیفنس کی جو اس وقت کورز ہیں ان سب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. کراچی کی کور ہے, پھر پنو آکل کے اندر ہے, پھر یہ بھاولپور کی, یہ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کورس ہیں جن کا کام دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو ایکٹیو کر دیا گیا کہ آپ بالکل تیار ہو جائیں. تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ گاڑیوں کے اندر تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی وقت بھی. ایئر فورس کو تیار کر دیا گیا ہے, پھر نیوی کو تیار کر دیا گیا. تو ساری آرم فورسز جو ہے نا وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان جو ہے ایک نیوکلیر پاور بھی ہے, تو ہمارے جو جوہری ہتھیار ہیں اس پہ ہر وقت ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پاکستان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو ایکٹیو کرنے میں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ خاصی اس وقت خطرناک ہے. تو یہ فیصلہ کیا پاکستان نے کہ ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا, ہم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے. اب سفارتی جنگ ہے تو سفارتی جواب ہوگا, اور اگر اس سائڈ سے کوئی انویژن ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب بھی اسی شکل میں ہوگا جس شکل میں ابھی نندن کو دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. چو صاحب, یہ پرسونا نان گریٹا کے تحت تو انہوں نے دفاعی جو اتاشی تھے انہیں تو نکال دیا وہاں سے, یا انہیں کہا ہے کہ ودن اے ویک آپ جو ہے نا ملک چھوڑ دیں. لیکن یہ بہت ہی گھٹیا اقدام نہیں ہے کہ 48 گھنٹوں میں انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستانی ہیں جن کے ویزاز وہاں پہ ہیں وہ کینسل کر کے عام پاکستانیوں کو بھی وہاں سے نکال رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے ویسے, لیکن میرا خیال ہے یہاں سے پاکستان سے بھی اس قسم کا جیسچر جائے گا. لیکن یہاں پہ کیونکہ زیادہ تر سکھ یاتری آتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا رویہ تھوڑا مختلف ہے. ہو سکتا ہے پاکستان ان کو کہے جی آپ اپنی عبادت مکمل کریں پھر اس کے بعد جائیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے کئی ایسے وفود ہیں جو انڈیا کے اندر گئے ہوئے ہیں. اب ہوتا ہے یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹورزم ویزے نہیں ہیں, یعنی ٹورزم کے طور پہ لوگ وہاں سے نہیں آ سکتے, نہ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں, لیکن زیارتوں کے لیے جا سکتے ہیں. تو ہمارے زیارتوں کے لیے بہت سارے وقت یہاں سے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انہیں فوری طور پر نکلنا پڑے گا, انہیں اجمیر شریف سے بھی واپس آنا پڑے گا, انہیں دلی سے بھی واپس آنا پڑے گا, جہاں جہاں وہ زیارتیں کرنے کے لیے گئے. سرہند شریف کے اندر لوگ گئے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی وہ واپس آئیں گے, تیزی سے واپس آئیں گے, کیونکہ 48 گھنٹے ہیں ان کے پاس, تو انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری فیملیز ہیں, سپلٹ فیملیز ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہتی ہیں. تو سپلٹ فیملیز جو ہے نا وہ بھی بیچاری فوری طور پہ اپنا سامان باندھ کے فوراً واپس آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد بارڈر بند ہو جائے گا. جب بارڈر بند ہو جائے گا تو پھر آنا جانا مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت جب تک 48 گھنٹے ہے تو اس دوران بارڈر پاکستان کا بھی کھلا رہے گا اور انڈیا کا بھی کھلا رہے گا, تاکہ وہاں سے لوگ ادھر آ سکے, ادھر سے وہاں جا سکے. اور اگر یہ بارڈر بند ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر کراسنگ نہیں ہو سکے گی, پھر جس آدمی نے بھی جانا ہوگا وایا دبئی جانا پڑے گا اس کو. اوکے ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی, موو کرتے ہیں آگے. انڈین میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے کہ جو اتنا پریشر کریٹ کر دیتا ہے اپنی گورنمنٹ پہ کہ ان کے پاس بعض اوقات راستہ ہی نہیں بچتا, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے میڈیا بنا ہی ایسا دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف زہر اگلتا ہے. اس وقت انڈین میڈیا پوری طرح سے زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور ایک پوری جنگ وہاں پہ جاری ہے اس وقت, اور مسلسل کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی اٹیک کر سکتے ہوتے نا تو تمہاری فوجیں کر چکی ہوتی. ابھی تک نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم جانتے ہو کہ آگے سے کیا ہو سکتا ہے. ابھی نندن ابھی پچھلے دنوں ہی تم لوگوں کو واپس کیا. اچھا چوئی صاحب, اس میں ایک چیز آپ نے اب جنگ شروع کر دی اپنی طرف سے, بالکل وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں, جواب تو جائے گا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا میڈیا وہ ہے اس طرف سے بھی آپ تیار ہو گئے, جیسا منہ ویسی چپیڑ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چوئی صاحب, یہ بھارتی جو تھوڑا سا جھوٹ بے نقاب ہوا ہے, تھوڑا سا تو نہیں انفیکٹ بہت بڑا جھوٹ بے نقاب ہوا ہے. 400 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ, اس کے بعد 7 لاکھ فوج آپ نے بتایا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ جو پہلگام علاقہ ہے, پہلگام جو ہے اس کے ارد گرد بھی یہ کارڈن آف ہے, اور یہاں پہ کوئی ویلی ہے, مشکل والی ہے. تو یہاں پہ کوئی سیدھی سڑک بھی کمراٹ نہیں ہے, کمراٹ ہمارا وہاں سے جانا. ہاں جی. اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں سے کھچروں پہ جانا پڑتا ہے آپ کو, اور گھوڑوں پہ جانا پڑتا ہے. جو صاحب 3 بجے یہ اٹیک ہوتا ہے, 3:05 سے ٹویٹ شروع ہو جاتے ہیں راکی اکاؤنٹ سے. 3:03 پہ پہلا ٹویٹ آ جاتا ہے. 3:03 پہ پہلا ٹویٹ آ رہا ہے, دوسرا 3:05 پہ آ جاتا ہے, تیسرا 3:18 پہ آیا تھا, چوتھا 3:25 پہ آیا. چوئی صاحب, یہ تو لگ رہا ہے کہ تمہیں سارا کچھ ہی پتا ہے, میں ہمیں دسی جا رہے ہیں, لیکن چلو پھر بھی جیسا 30 منٹ سے 60 منٹ کے اندر اتنا برا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور یہ سب ہوتا ہے RSS کے اکاؤنٹ سے, اور یہ ہوتا ہے را کے اکاؤنٹ سے. اور اس کے بعد یہ کیا کلیئر پکچر نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ یہ انڈیا کا اپنا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. دیکھو, یہ فالس فلیگ آپریشن تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب بھی اس ٹائپ کی کوئی وہاں پہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, کوئی انٹرنیشنل گیسٹ آتا ہے ان کا, تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا بدماش ہے اور ان کی وجہ سے ہماری جان بڑی خطرے میں پڑی ہوئی ہے, تو آپ ہماری جان ان سے چھڑوائیں وغیرہ وغیرہ. یہ اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو فالس فلیگ آپریشن تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو پاکستان کو لرن کرنی چاہیے, آپ کو اور ہمیں لرن کرنی چاہیے انڈیا سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں دشمنوں سے لرن کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہو تو دشمن سے سیکھیں, دوستوں سے نہ سیکھیں, کیونکہ دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ سے ہمیشہ, چند سٹیپ آگے ہوتا ہے, اس لیے وہ دشمن ہوتا ہے, نہیں تو دوست بن جائے آپ کا. تو انڈیا سے ہمیں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کا سوشل میڈیا اور میڈیا ہے, اتنا انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہوا ہے کہ اس ٹائپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ 5-7 منٹ کے اندر رسپانڈ کرتا ہے.
اور اتنا خوفناک رسپانس کرتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اوپر بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے. ہمارا میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے, ہمارے سوشل میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے, ہمارا کنونشنل میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے. تو اب ہمیں بھی اس قسم کا میکانزم بنانا چاہیے کہ جب ایک قوم کا مسئلہ ہو تو پھر ہمارا ایک نیشنل بیانیہ جانا چاہیے, ایک نیشنل آرگومنٹ ہمارا اس طرف سے جانا چاہیے. تو اس مرتبہ ویسے بڑا زبردست ہوا ہے. ویسے میں آنیسٹلی اس سے پہلے جب واقعات ہوتے تھے, انسیڈنٹ ہوتے تھے, تو ہمارا میڈیا ڈیوائیڈڈ تھا. فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے ویسے. اس کا مطلب اسٹیٹ ایکٹیو ہے. پھر اس نے میڈیا کو سمجھایا ہے کہ جناب یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے اور ہم سب کی آواز ایک ہونی چاہیے. تو اس مرتبہ کو پہلے سے بہتر ہے چیزیں, لیکن ہمیں انڈیا کو کاپی کرنا چاہیے اس معاملے میں. اچھا, پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں. پرابلم ہے کہ ہم اس میں کاپی کر نہیں سکتے, کیونکہ ہم تو واقعہ ہونے کے بعد رپورٹ کرتے ہیں نا. جنہیں واقعہ ہونے سے پہلے ہی پتہ ہو تو وہ تو زیادہ ٹائم پہ کر لیں گے نا. ہم تو تبھی کریں گے جب واقعہ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تھا تو انڈیا کی طرف سے بہت تنقید ہوئی تھی اور کہا گیا تھا جی کہ آپ نے وہاں میڈیا کو ایکسیس نہیں دی تاکہ وہاں پہ ریئلٹیز لوگ جان نہ سکیں. جب یہ واقعہ ہوا تو انڈین میڈیا کو وہاں پہ روک دیا گیا, انٹرنیشنل میڈیا کو روک دیا گیا اور نہیں جانے دیا گیا. تو اب کی بار انڈیا اس کا کیا جواب دے گا کہ ایکسیس کیوں نہیں دیا؟ نہیں, ویسے ہی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جعفر ایکسپریس اور پہلگام کا جو واقعہ ہے ان کے درمیان بڑی سملیرٹیز ہیں. اور یہ سملیرٹیز یہ ہے کہ جی وہاں پہ بھی میڈیا نہیں گیا, یہاں پہ بھی میڈیا نہیں گیا, وہاں پہ بھی 26 لوگ مرے, یہاں پہ بھی 26 لوگ مرے, وہاں پہ بھی مرد مرے, یہاں پہ بھی مرد مرے, وہاں پہ بھی عورتوں کو نہیں مارا گیا, یہاں پہ بھی عورتوں کو نہیں مارا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ رائفل بھی وہی استعمال ہوئی. یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو پاکستان پوری دنیا کو بتا رہا تھا, امریکنس کو بتا رہا تھا کہ بھائی جو آپ اسلحہ چھوڑ گئے ہیں افغانستان کے اندر وہ بک گیا. اور اتنا زیادہ بکا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس چیز سے ثابت ہوگی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو BLA کو بھی اسلحہ سپلائی کر رہے تھے, یا BLA کے لوگ تھے جو اسلحہ استعمال کر رہے تھے. تو یہ اسلحہ وہی ہے. تو آپ تصویریں دیکھ لیں اس کی, جو اور انڈیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ وہی رائفل ہے جس کو M4 کہتے ہیں. تو جو یہاں پہ BLA نے استعمال کی اور اس کے ساتھ ساتھ TTP استعمال کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی استعمال ہوگی. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جو کشمیر ہے وہ ظاہر ہے آپ نے 75 سال سے ان کی شارک کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور آپ نے 1 لاکھ کے قریب وہاں نوجوانوں کو قتل کر دیا ہوا ہے, شہید کر دیا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جنازہ پڑا ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے جو ان کا بچہ جوان شہید ہو گیا. تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. پاکستان اگر خاموش بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ اس قسم کی واردات کرتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے گا اگر کسی جگہ پہ انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ان کے اپنے لوگ نکلیں گے اندر سے, یا ان کی آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں گے جو ان کے ہتھیار بند لوگ ہیں, یا پھر اسی طرح کوئی ان کے سیکرٹ ایجنسی کے لوگ ہوں گے جو اس قسم کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں, یا پھر یہ کوئی گروپ ہوگا جو کشمیریوں کا جو ظاہر اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور پاکستان کے اوپر کے متھے مار کے انڈیا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. دوسرا یہ سندھ طاس معاہدہ نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. اب یہ جو انڈیا کے سارے دریا ہیں نا وہ چائنا سے ہو کے نکلتے ہیں, تبت سے آتے ہیں. تبت جو ہے نا سب سے بڑے گلیشیئر اس سائڈ پہ تبت پہ ہے نا جی, اور وہ تبت سے پانی جو نکلتا ہے وہ سارے کا سارا انڈیا کو سیراب کرتا ہے. اور اب اگر یہ ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر چائنا کے پاس بھی ایک ہتھیار آ جائے گا, چائنا کے پاس بھی ایک آرگومنٹ آ جائے گا کہ آپ نے اگر جو پاکستان کا پانی بند کیا ہے کہ وہ جو ظاہر زیریں علاقہ ہے جو نیچے کی طرف ہے, تو آپ بھی ہمارے پاس زیریں ہیں تو ہم بھی اپنے ڈیم بنا لیتے ہیں, کیونکہ چائنا ڈیم بنانا چاہتا ہے تو انڈیا ہمیشہ شور مچاتا ہے. تو یہ انڈیا نے چائنا کو ایک کارڈ بلکہ تھما دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کیا آپ بھی کر لیں. تو یہ نہ ہو کہ کل چائنا ان کا پانی بند کر کے بیٹھ جائے. اور چائنیز قوم اتنی تیز ہے کہ وہ 6 مہینے میں ڈیم بنا لیتے ہوتے ہیں, انہیں زیادہ ٹائم ہی چاہیے ہوتا ہے. یہ پاکستان ہے بیچارہ جو 50 سال میں ڈیم نہیں بناتا. چائنیز بڑے تیز ہیں, یاجوج ماجوج ہیں, فٹو فٹ کام کرتا. تو انہوں نے 6 مہینے میں اچھا بلا ڈیم بنا کے پانی بند کر کے انہوں نے کہا لو جی آپ اشنان کر لیں اس میں اب. تو یہ نہ ہو کہ سارے دریا ادھر سے سوکھ جائیں. اچھا ایک اور چیز ہے یار جس کے اوپر بات کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ شملہ معاہدہ ہے. کیونکہ ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر اس سائڈ سے انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا تو ہم شملہ معاہدہ ختم کر دیتے ہیں. شملہ معاہدہ کے اندر بہت سارے ایسے مقامات تھے جو 1971 کی جنگ میں مغربی پاکستان کی طرف سے پاکستان نے جن کے اوپر قبضہ کیا تھا. اور پھر جب ہم نے اپنے قیدی چھڑوائے تھے وہاں سے بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان جو شملہ میں معاہدہ ہوا تھا,
اس میں بہت ساری پوسٹیں جو تھی پاکستان نے انڈیا کے حوالے کر دی تھی. اب اگر پاکستان شملہ معاہدہ ختم کر دیتا ہے تو وہ ساری جو کلیمز ہیں وہ پاکستان کے ہیں. پاکستان جائے گا اور اپنی چوکیوں پر قبضہ کرے گا. تو انڈیا کیسے روک پیس ایگریمنٹ ہے نا, پیس ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر انڈیا خود فیس کرے گا اسے. ختم ہو جائے گا. اور اس کے اندر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ہم دونوں آپس میں مل کے اس کا حل نکالیں ہیں. تو وہ بھی ریورس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے UN کو کہ بھائی فیصلہ کرو. وہاں پہ جو ہوتا ہے نا استصواب رائے, تو آپ وہاں پہ استصواب رائے کروائیں, وہاں پہ الیکشن کروائیں, فوری طور پر ریفرینڈم کروائیں. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم دوبارہ وہاں پہ چلے جائیں گے جہاں سے پیچھے ہٹے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ناظرین, قومی سلامتی کا اجلاس ہے, اسے یقیناً بہت منہ توڑ قسم کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جواب آئے گا انڈیا کے لیے. اور ابھی تک کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ہم نے آپ کو ساری بتا دی ہیں. اور انڈیا نے کوشش کی ہے پاکستان کا پانی بند کرنے کی. اب انڈیا ذرا ویٹ کرے کہ پاکستان کیا کچھ بند کرتا ہے ان کا. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.